وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آئے ہیں، مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا حکومت کی طرف سے، نہ ہی صوبائی حکومت کی طرف سے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے، سوائے اعلانات کے، سوائے دوروں کے، سوائے اپنی کچھ چند تصاویروں اور اخباری بیانات کے ہمیں کہیں پر بھی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ حکومت وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو بری طرح ناکام ہوئی۔ مضحکہ خیز بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب پاکستانی میڈیا کو یہ بیانات جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے 22 کروڑ کا فنڈ جو نا عوام میں تقسیم کیا، 22 کروڑ کے ہم نے راشن تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ صاحب سوشل ورکر جتنے گراؤنڈ میں موجود ہیں، صحافی گراؤنڈ میں موجود ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون کون سے گھرانے متاثر ہو رہے ہیں اس لاک ڈاؤن سے، کن کن گھرانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، 22 کروڑ چھوڑے 22 روپے آپ دکھا دیں کہ اگر آپ نے کہیں پر یہاں بلتستان میں خرچ کیا، اور گلگت میں بھی آپ نے خاص اقرب پروری کی ہوگی۔ یہ اپنی جھوٹی کارکردگی وفاق کو دکھاتے ہیں، جھوٹی کارکردگی دکھا کے فنڈز یہ لوگ لے رہے ہیں، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ عوام کے لیے اگر کوئی ریلیف دے رہا ہے تو وہ یہاں کے جو موجود ہیں، ہم ان مخیر حضرات کو سلام پیش کرتے ہیں جو گلگت بلتستان میں چاہے وہ کریانہ کا جو دکان چلاتا ہے وہ بھی جو ہے نا مخیر حضرات میں شامل ہے، وہ بھی دے رہا ہے، لیکن کب تک دے گا؟ کتنے دن تک مخیر حضرات یا سوشل ورکرز ان کو فیڈ کر سکتے ہیں؟ حکومت کو سامنے آنا ہوگا، حکومت کو نظر آنا ہوگا۔ جو حفاظتی کٹس کی تقسیمات ہیں وہ بھی ابھی تک منصفانہ نہیں ہوئی۔ ہمارے ڈاکٹرز ابھی قرنطینہ منتقل ہوئے ہیں، کچھ ہمارے پولیس کے جو اہلکاران ہیں وہ قرنطینہ منتقل ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان کو سرکاری ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے آپ کی غفلت سے اگر ان کو کچھ ہوا تو قومی الائنس آپ کے خلاف کارروائی کرے گی۔ آپ کی وہ جو ٹائیگر فورس ہے وہ کہاں پر ہے؟ منظر عام پہ تو نظر نہیں آ رہی۔ جب عوام مر جائے گی، جب عوام جو ہے نا دفن ہو جائے گی، بھوک سے مر جائے گی، ایک وبا سے نہ مرے تو بھوک سے مر جائے گی، تب آپ کی یہ ٹائیگر فورس آئے گی۔ ٹائیگر فورس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے پاس ٹیچرز موجود ہیں، آپ کے پاس سرکاری عملہ آپ کا موجود ہے، اس وقت گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے ذریعے کیوں نہیں وہ راشن تقسیم کرتے؟ ابھی تک کوئی راشن پہنچا نہیں ہے، اور لاک ڈاؤن کا خاتمہ بھی نہیں ہو رہا، لاک ڈاؤن طویل ہو چکا ہے۔ اور یہ جتنے پی ٹی آئی کے جو یہاں پر ایک میں سخت الفاظ ان حالات میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن کچھ آپ لحاظ کریں، کچھ شرم کریں، اپنے وزیر اعظم کو آپ یہاں سے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ آپ ان کے کوئی زرخرید غلام نہیں، آپ کی قوم اس وقت مشکل میں، مسائل میں، آپ ان کو لیٹرز پہ لیٹرز بھیجیں، قراردادیں پاس کریں، ان کو کہیں کہ بھائی جلد از جلد آپ گلگت بلتستان کے لیے ریلیف پیکیج دیں۔ آپ کے پاس کیا مزدوروں کا کوئی ریکارڈ موجود ہے سرکار کے پاس؟ اور یہ جو آپ جو لسٹیں جمع کر رہے ہیں، جو سرکار اس وقت جو لسٹیں جمع کر رہی ہے، ان کی شفافیت جو ہے اس پر آپ کتنی فیصد آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں کہ اس میں اقرب پروری نہیں ہو رہی؟ شدید اقرب پروری ہو رہی ہے ان چیزوں میں۔ لنگر خانے میں موجود تھے، وہاں رپورٹ ملی کہ نمبردار دستخط نہیں کر رہے، نمبردار کہہ رہے ہیں کسی کو آپ کھرمنگ کے، کسی کو کہہ رہے ہیں آپ 1 کے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں آپ ہلکا 2 کے ہیں، کسی کو 4-5۔ ان انسانی مسائل اور اس شدید بحران میں بھی یہ تعصب ان کا ختم نہیں ہو رہا۔ تو فری اینڈ فیئر لوگوں کو اس کا پورے پروگرام کو حوالہ کیا جائے، اور یہ جو نمبردار کی جو بات ہو رہی ہے اس پر شدید اقرب پروری ہو رہی ہے۔ کبھی جاؤ مسجد کے امام سے آپ دستخط کراؤ، کبھی نمبردار سے دستخط کراؤ۔ ایک آدمی شدید مشکلات میں ہے اور دوسرا آئسولیشن کا پیریڈ ہے، تو آپ جو ہے مساجد میں رش کروا رہے ہیں، آپ نمبرداروں کے پاس رش کروا رہے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہاں کون مزدور ہے؟ اس وقت سارے ہی مزدور ہیں۔ کیا آپ کے جو وکلا ہیں ان کا روزگار ٹھپ نہیں ہے؟ اس وقت عدالتیں بند ہیں، اس وقت آپ کی گلگت بلتستان میں 1000 سے زائد وکلا ہے، وہ بھی بے روزگار ہیں۔ آپ کے پرائیویٹ سکول ٹیچرز ہیں، پرائیویٹ سکول ٹیچرز جو کہ ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق پورے گلگت بلتستان میں 20,000 سے زائد اساتذہ موجود ہیں۔ صرف اسکردو کے اندر 350 کے قریب جو اسکول موجود ہے، چھوٹے بڑے اسکردو ڈسٹرکٹ کے اندر، اور آپ صرف اسی ٹیچر کا حساب 10 کے ایوریج سے بھی لگائے تو 3,500 سے زائد تو صرف آپ کی اسکردو ڈسٹرکٹ میں۔ تو کیا وہ اسکول ٹیچرز بے روزگار نہیں ہے؟ ان کے لیے کیا ریلیف ہے؟ عوام آل ٹو آل بے روزگار ہے، قوم پرست بھی بھاگے ہوئے اس میدان میں، سوائے فیس بک پر بیٹھ کر جو کام کرنے والے ہیں ان پر تنقید۔ مذہبی جماعتیں، وفاقی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت عوام کے سامنے ان مسائل میں فلاپ ہیں۔